تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہے اور تمہارے شہنشاہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے اور تمہارے لیے سونا چاندی صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن کے ساتھ ہو اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، ایسا عمل تو ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس یقین کے مطابق ہوں جو وہ میری ذات کے ساتھ رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرے تو میں ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو ان کی محفل سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں اس کے دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر قریب آتا ہوں، اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ پہ بھاری ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو تھوڑی ہو اور ثواب میں زیادہ ہو، جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے اس کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور ہم صفہ میں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ ہر روز وہ بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے موٹی موٹی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں لائے، اس میں وہ کسی جرم کا ارتکاب کرے اور نہ قطع رحمی کرے۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سب ہی یہ پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا پس تم میں سے کوئی شخص مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب سے 2 آیتیں جان لے یا پڑھ لے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جتنی بھی آیتیں ہوں اتنی تعداد کے اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز حسرت کا سبب ہوگی، اگرچہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ نشست اس کے لیے اللہ کی طرف سے باعث نقصان ہوگی، اور جو شخص ایسی جگہ لیٹا جہاں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے باعث نقصان ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ مردہ گدھے کی بدبودار لاش جیسی چیز سے اٹھے ہیں، اور یہ عمل ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر سایہ فگن ہوتی ہے،
ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے پاس مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے راستے پر چل رہے تھے۔ جب جمدان پہاڑ پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ چلتے رہو، یہ جمدان ہے۔ مفردون آگے نکل گئے۔ کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مفردین کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اور سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ وہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی عمل کرائیں۔ اس کے بعد آپ نے پوری حدیث بیان فرمائی اور یہاں تک بیان فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ذاکر کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پیچھے دشمن دوڑتے ہوئے نکلے اور اس شخص نے ایک مضبوط قلعے میں پہنچ کر اپنے آپ کو دشمنوں سے بچا لیا۔ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا مگر یہ کہ وہ ذکر میں لگا رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور خود کو مردوں میں شمار کرو، اور ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو۔ پوشیدہ گناہ کی توبہ بھی پوشیدہ طور پر کرو اور ظاہری گناہ کی توبہ بھی ظاہری طور پر کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے وہی درخواست کی جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ آسمان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے اس دن میں، کہ جس دن اس کے سایہ رحمت کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے پوری حدیث بیان فرمائی، اس میں ایک یہ بھی ہے، یہ بھی ذکر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا وہ بندہ جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنسو بہہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی پھر بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی تو اس کو ایک حج اور عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔